نیکی کم گناہ زیادہ کا مسئلہ ہے اس زمانے کے اندر. اور ایک تو ہے کہ مسجد کی ضرورت، اور ایک ہے مسجد کا سنگار. ایران سے قالین منگائی گئی، اٹالی سے جو ہے قمقمے منگائے گئے. یہ کیا بات ہے؟ اچھی خاصی مسجدوں کو شہید کر کر ہائی ٹیک مسجد. ہندوستان کی حالت اتنی نازک ہے، اتنی نازک ہے. اتر پردیش کے اندر جو بلڈوزر بابا ہے، اس نے ہائی کورٹ کے اندر، کورٹ کے اندر اپلیکیشن ڈالا. اب وہ کورٹ بھی ان کا ہے، پاجامہ بھی ان کا ہے، قلم بھی ان کا ہے، منصف بھی وہی ہیں، مجرم بھی وہی ہیں. اور اس کے اندر یہ تھا کہ ایگریکلچر لینڈ میں، زراعت والی زمین کے اندر مدرسے بن دیے گئے ہیں. اب کیا بھی چاہیے؟ آلو کے کھیت پہ مدرسہ، دھان کے کھیت پہ مدرسہ، کسی کا ابا مرا اس کی زمین تھی وقف کر دیا. چل رہا ہے زمانے سے. دارالعلوم کے اندر بھی جو عمارتیں بنی ہیں، کہیں کہیں پلان منظور نہیں کرایا گیا. جو شیخ الہند لائبریری تعمیر ہوئی، اس کے اوپر کوئی کھڑا ہو جائے تو پورا دیوبند نظر آتا ہے. بڑی مضبوط ترین مسجد بنائی، مسجد رشید اور شیخ الہند لائبریری. اب یہ بلڈوزر بابا کو کب ہضم ہو سکتا تھا؟ مجسٹریٹ کو حکم دیا کہ اس کی انکوائری کرے. یہ بھٹا پیپر بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو حضرت مولانا بہت متفکر ہوئے اور کہا کہ 250 سال سے ہم لوگ یہاں عمارتیں بنا رہے ہیں، ڈھا رہے ہیں. ایک اعتبار، ایک کانفیڈنس، ایک بھروسے پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے قانون کے حساب سے مانگا ہے، آئندہ ہم اس کا خیال کریں گے. اب اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 2 چیزیں ہیں آپ کے سامنے. مولانا سلمان صاحب ندوی تقریباً 95% علماء حضرت کے دشمن ہیں. مولانا مطہر صاحب نے بھی یہاں پروگرام کرایا تھا. حضرت نے داعش کے جو بڑے تھے ابو بکر بغدادی، مبارکبادی کا ایک خط لکھا، اور وہ خط CBI ایجنسی کے ہاتھوں لگ گیا. تو اب 2 شکلیں سامنے. ایک ہے کہ اس کے جرم کے اندر UPI کیس لگے گا، جیل کاٹو گے، یا ایک ہے ہمارے لیے استعمال کیے جاؤ گے. تو انہوں نے کلام پاک کی ترتیب 1400 سال سے مصحف عثمانی میں جو تھی، کہا کہ یہ ترتیب تو لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. اصل ترتیب سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے آیا، تو انہوں نے کلام پاک میں سورہ فاتحہ کی جگہ اس کو رکھا، اور بہت سارے ڈھیر سارے اختلافات ہوئے. تو اسی طریقے سے دارالعلوم کو ہائیجک کیا گیا کہ یا تو عمارت توڑ دیں آپ، یا ہماری بات مانیں. کہا کہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب 2 مصیبتیں سامنے آتی ہیں تو احون البلیتین، ان 2 میں کم مصیبت کون سی ہے اس کو اپنایا جائے. یہ حدیث کا بھی اشارہ ملتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ کیا ہے؟ 15 اگست 26 جنوری کو کبھی کوئی وہاں پر جو ہے جلسہ تہنیت کا نہیں ہوتا تھا. اب ہم شروع کیے ہیں. اس کے اندر ہمارے اکابرین کے آزادی کے جد و جہد کے جو قربانیاں ہیں، خاص طور سے حضرت مولانا ارشد صاحب اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صدر گیٹ پر جھنڈا لہرانا پڑے گا اور ترانہ. اب فی الحال کہہ رہے سارے جہاں سے اچھا، خدا نہ کرے اس کے بعد جن گنا منا جو ترانہ ہے سنسکرت کا ہے، اور جس کے اندر شرکیہ اور کفریہ الفاظ بھرے ہوئے ہیں. تو اب وہ دارالعلوم کے اندر وہ شروع ہو گیا.